اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ تمام کتب سماویہ کے لیے دستور ہے، تمام امم کے لیے یہ دستور ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس نے مسلمان کے خون کی اور انسان کے خون کی توہین کی، اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے غلط چیز کو قتل کو رواج دیا، اور تیسری بات یہ کہ وجرأ الناس علیہ، اور اس نے لوگوں کو جری کیا اس پر۔ ظاہر ہے جب ایک شخص کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں قتل کرتا ہے بے دریغ تو دوسرے لوگ جری ہو جاتے ہیں کہ اچھا بندہ مارنا تو کوئی کام نہیں، ایسے بھی مار سکتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کیسا بندہ تھا، اس کے پاس وسائل کتنے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کی ساری وہ جو کچہریوں میں تھانوں میں تفتیش جیل کا مسئلہ ہر چیز یہ سب آتا ہے۔ اس پروسیس سے گزر کے جب وہ سال 6 مہینے بعد واپس آتا ہے تو بیوقوف اور احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی یہ بندہ قتل کر کے 6 مہینے بعد تو بندہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اس پر جتنے بھی آپس کے لڑائی جھگڑے اور معاملات ہوتے ہیں وہ بندہ سمجھتا ہے کہ قتل کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جرأ الناس علیہ، اور اس نے لوگوں کو اس پر جری کیا، جرأت دلائی کہ جو لوگ قتل کرنے والے کو دیکھتے ہیں یا واقعہ سنتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں یہ کام تو بہت آسان ہے، یہ تو کر لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک شخص کا قتل نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو کتنا لائٹ لیا جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے اختلافات، حسد، بغض، کینہ اور یہ حب جاہ کے مسائل، ان میں اتنے آگے نہ جائیں کہ ہم کو اتنا بڑا جرم کر بیٹھیں جو ناقابل معافی ہو۔ پھر اس میں آخرت کا معاملہ تو آخرت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو ساری زندگی جتنے مرضی وہ اچھے کام کر کر کے دکھائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی وہ محبت اور عقیدت یا اس کا اعزاز و اکرام نہیں بیٹھتا۔ الا من تاب، الا یہ کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ اس طرف منہ نہ کرے، اور اگر وہ اپنی روش بدل لے، صرف طریقہ کار بدل لے، یعنی پہلے خود قتل کیا تھا اب اس نے گنڈے رکھ لیے ہیں، اب بندے ہائر کر لیے ہیں، کرائے پہ رکھ لیے ہیں، اب سیٹنگ کرتا ہے باقاعدہ، تو پھر وہ پہلے سے بھی بڑا عادی مجرم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ایسی تمام قباحتوں سے اللہ ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔